العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ انسان اللہ رب العزت کی مخلوقات میں ایک شاہکار تخلیق ہے جسے اللہ رب العزت نے بہت ہی خصوصی اہتمام اور امتیاز اور اختصاص کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے اس اہتمام اور اختصاص کے ساتھ پیدا فرما کے اسے ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ یہ بے مقصد زندگی گزارے، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے انتہائی ذمہ دارانہ ایک منصب عطا فرمایا ہے، اور وہ منصب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا بندہ بن کے زندگی گزارے، اور اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے اسے آباد فرمایا ہے۔ اس زمین کی یہ ساری چیزیں جو کچھ اس کے اندر ہے سب اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے بنایا ہے، اس کے فائدے کے لیے، اس کے استعمال کے لیے اللہ رب العزت نے اسے مسخر فرما دیا ہے۔ اس زمین کو آباد کرنا اور اس زمین سے فائدہ اٹھانا یہ بھی اللہ رب العزت نے انسان کی ذمہ داری قرار دی ہے، اور اللہ رب العزت کی بندگی کرنا اپنی زندگی کے اندر یہ بھی اللہ رب العزت نے انسان کا فریضہ بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور یہ انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور قبر کے پیٹ میں جانے تک یہ جو انسان کا دورانیہ ہے، اس زندگی کے بارے میں اللہ رب العزت نے انسان سے حساب لینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا کوئی بھی فرزند، اس میں مرد اور عورتیں سبھی آتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور اپنی جگہ سے ہٹ اور ٹل نہیں سکیں گے جب تک کہ اللہ رب العزت کو ان چیزوں کا جواب نہیں دے لیں گے۔ وہ چیزیں کیا ہیں جن کے بارے میں ہر انسان اللہ کے سامنے جواب دہ ہے؟ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت انسان سے پوچھیں گے ان جسمہ فیما ابلاہ، کہ یہ تجھے میں نے اتنا خوبصورت جسم دیا تھا، اتنی صلاحیتوں والا، سوچنے والا دماغ اور بہت خوبصورت ہاتھ جو بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ قوتیں چلنے پھرنے کی، سوچنے دیکھنے سمجھنے کی، یہ جسم جو میں نے تمہیں عطا کیا تھا، فیما ابلاہ، کہاں تو اس جسم کو گھسا کے آیا ہے، کہاں اس جسم کو استعمال کر کے آیا ہے؟ اور عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور خاص طور پر عمر کا وہ حصہ جس کو جوانی کہا جاتا ہے، شباب، یہ جو ٹین ایج سے شروع ہوتا ہے، 11-12 سال کی عمر سے لے کر پھر 30-40 سال تک کی عمر کا یہ جو دورانیہ ہے، یہ انسان کا جوانی کا دورانیہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت خاص طور پر پوچھیں گے کہ یہ تو نے جوانی کہاں لگائی، عمر کہاں کھپائی، جوانی کہاں لگائی؟ اگر انسان اس جوانی کو اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا دے اور اللہ رب العزت کی مخلوق کی خدمت میں لگا دے اور اس جہان کو بہتر طریقے سے آباد کرنے کے اندر لگا دے تو یہ انسان کامیاب ہے اور یہ خوش نصیب ہے۔ تو جو کوئی جوان اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، جوانی کے آغاز سے لے کر جوانی کے اختتام تک جو اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اور اصحاب کہف وہ جوان ہی تھے جنہوں نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنے قوم قبیلہ خاندان چھوڑ دیا، اپنے ایمان کو بچا کے نکل گئے، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کی حفاظت بھی فرمائی اور اپنی عظیم نشانیوں میں سے انہیں ایک نشانی بنا دی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہ جوانوں کی ایک جماعت تھی جو اللہ پر ایمان لائے، اور ہم نے پھر ان کی ہدایت کے اندر اضافہ فرمایا، ان کو مزید ہدایت عطا فرمائی۔ تو یہ جوانی کا عرصہ جو ہے بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، اگر انسان اس کو صحیح راستے کے اوپر لگائے، اللہ کی عبادت کے اندر، خلق خدا کی خدمت کے اندر، اور اس کائنات کی بہتر آبادی کے اندر اگر انسان اس کو صرف کرے تو وہ کامیاب ہے، اور اس نے اس قیمتی دورانیے کو بہت صحیح جگہ کے اوپر لگایا۔ لیکن آج ہمارے جوانوں کا جو رجحان ہے اور جو ان کے مشاغل ہیں
وہ ایسے ہیں کہ یہ وقت برباد کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وقت پاس کر رہے ہیں، وقت کاٹ رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ اسے گزار دیا جائے۔ یہ جوانی اتنی قیمتی ہے، جب ڈھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو انسان کہتا ہے لیت الشباب یعود یومن، اے کاش جوانی پلٹ کے آ جائے، لیکن جب کبھی جوانی پلٹ کے نہیں آتی۔ ہاں، اگر انسان اس جوانی کے اندر نیکیاں کرتا رہا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا رہا، اور اس جہان کو بہتر طریقے سے آباد کر کے چلاتا رہا، تو پھر بوڑھا بھی ہو جائے، بیمار بھی ہو جائے، تو جوانی میں جو اچھے کام کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا فضل و انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں، بیماری میں، معذوری میں بھی ان کو جاری رکھتے ہیں۔ یہ جوانی اور صحت کے زمانے میں یہ کرتا رہا، اب بوڑھا ہو گیا نہیں کر سکتا، اب بیمار ہو گیا نہیں کر سکتا، معذور ہو گیا نہیں کر سکتا، تو وہ سلسلہ اس کا جاری رہتا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے عزیزوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے درخواست کروں گا کہ اپنی جوانیوں کی قدر کرو، اپنی جوانیوں کی قدر کرو، ان کو کارآمد بناؤ، ان کو نافع بناؤ اپنے لیے اور اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے لیے، اور خاص طور پر اللہ رب العزت کے لیے اس جوانی کو ایسا اس کی بندگی کے رنگ میں رنگ دو کہ پھر آپ کو دیکھ کر لوگوں کو بھی اس کی طرف رجوع ہو، اور پاکیزہ اخلاق رکھنے والا، پاکیزہ سیرت رکھنے والا نوجوان جب کسی کے سامنے ہوتا ہے تو پھر لوگوں کا خود بخود دل جو ہے اسی راستے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے ہمارے جوانوں کو کہ اللہ رب العزت جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اللہ رب العزت انہیں بوڑھوں کا استاد بنا دے اور دنیا کے انسانوں کے لیے انہیں نمونہ بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔